نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الهنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام تمام معزز و محترم و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ نے موضوع ابھی سنا کہ میں جس موضوع پر آج گفتگو کرنے والا ہوں، یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں اپنے معاشرے میں ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی اور ذہنی طور پر، قلبی طور پر لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنتے ہیں کہ بھئی آمدن تو بہت ہے، ہر ماہ پیسہ تو بہت آتا ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتا ہے، اس میں برکت نظر نہیں آتی۔ کبھی ہم معاشرے میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر دل کو چین اور لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ کبھی ہم یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم نے اولاد پر بڑا پیسہ خرچ کیا، ان کی بڑی تربیت کی، انہیں پڑھایا لکھایا، پال پوس کر جوان کیا، اب وقت آیا ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں، ہمارا ادب اور احترام کریں، مگر اب وہ بات ہی نہیں سنتے، اب وہ بات نہیں مانتے، اب وہ ادب اور احترام نہیں کرتے۔ کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھئی صدقے بھی دیتے ہیں، خیرات بھی بڑی کرتے ہیں، مگر پریشانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ ساری بولی جو ہم بولتے ہیں، حاضرین محترم، آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھا کر اس مرض کی تشخیص کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے،
وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج معاشرہ بے اطمینانی کا، بے چینی کا، بے سکونی کا شکار ہے؟ آج ہم اس مرض کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں خانے والا کی سرزمین پر بیٹھ کر۔ آئیے آج اس سبب کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ سبب پہلے ڈھونڈے، پھر اس کا حل تلاش کریں کہ اس کا حل کیا ہے کہ ہم آج چین، سکون، اطمینان اور بچوں کی طرف سے خدمت پا سکیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ میں نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور آگے دو لفظ ارشاد فرمائے، اس میں سے کیا کھاؤ؟ فرمایا حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ اب میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور میں نے میری عادت ہے میں خطاب یاد کروا کے جاتا ہوں۔ میں نے ابھی جو بیان کرنا ہے آپ کو یاد بھی کروانا ہے ساتھ، تو پوری توجہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے بولیے؟ بول دیجئے نا، کتنے طریقے؟ دو مختلف انداز میں اللہ رب العزت مخاطب کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ ایک ہے جب حضور کی صرف امت سے خطاب ہو تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور جب ساری انسانیت سے خطاب ہو وہاں رب کائنات یا ایھا الذین آمنوا نہیں بلکہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ جب صرف خطاب امت مسلمہ کو ہو، جب صرف خطاب مومنوں کو ہو، پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اور جب بات ایسی ہو کہ جس کا تعلق صرف مومنوں سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے ہو، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہوئے ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو اللہ نے ارشاد فرما رہا ہے آگے اگلے جملے میں، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو وہاں اس حکم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ حکم ایسا ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کے مخاطب صرف مومن، صرف مسلم نہیں بلکہ ساری انسانیت جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ رب سب کو یہ فرما رہا ہے، اے لوگوں جن کو میں نے پیدا کیا ہے، اے انسانوں جن کو میں نے پیدا کیا ہے، سنو، میں نے زمین میں جو کھانے اور پینے کے لیے رزق پیدا کیا ہے اس میں سے ہر چیز کھانے کے لائق نہیں، ہر چیز پینے کے لائق نہیں۔ چیزیں پیدا تو بہت ہوئی مگر ہر چیز نہ کھانے والی ہے نہ ہر چیز پینے والی ہے۔ مولا پھر کیا کھانا ہے؟ فرمایا حلالا طیبا، صرف وہ کھاؤ جو حلال بھی ہے اور طیب بھی۔ کتنی چیزیں فرمائی؟ بولیے حلال اور، بولیے نا حلال اور۔ تھکے ہوئے بیٹھے آپ لوگ سیری کر کے، آپ کی آج چوتھی نشست ہے اور کل آخری دن ہے۔ یوں سمجھیں کہ اب آپ کا کل خوشی کا دن ہے اللہ کے حضور انعام لینے کا، اپنی سائی کو اللہ کے حضور پیش کر کے۔ تو آج ذرا یہ موضوع بھی اہم ہے تو اس کو یاد کرتے ہیں۔ دو چیزیں ارشاد فرمائی، حلال اور طیب۔ اب یہاں مفسرین فرق بیان کرتے ہیں کہ حلال اور طیب دو جب لفظ ارشاد فرمائے تو جو حلال ہے، طیب کا معنی ہوتا ہے پاک۔ حلال کہتے ہیں جو حرام نہ ہو وہ حلال ہے، جو چیز حرام نہ ہو وہ حلال ہے۔ تو جب اللہ نے حلال فرمایا تھا تو لازم بات ہے جو حلال ہے وہ طیب بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے الگ سے
لفظ طیب کیوں ارشاد فرمایا کہ جب ہر چیز جو حلال ہے یقینی بات ہے کہ وہ طیب بھی ہے، تو اللہ نے الگ سے لفظ طیب بھی ارشاد فرمایا۔ یہاں مفسرین اس کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر حلال بھلے طیب ہوتا ہے، مگر اگر حلال رزق کو ذریعہ حرام سے کمائے، یعنی اب کھانا حلال ہے جو ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کو کمایا جائے حرام کے ذریعے سے، پانی جو پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ ہے حلال، مگر اسی دودھ کو ذریعہ حرام سے کمایا جائے تو وہ حلال ہو کر بھی طیب نہیں رہتی، نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے الگ الگ دو لفظ ارشاد فرمائے، فرمائے لوگوں حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، یعنی حلال بھلے چیز حلال ہو، مگر دیکھو یہ جس کو میں کھا رہا ہوں یہ ذریعہ حلال سے آئی ہے یا ذریعہ حرام سے آئی ہے۔ اگر وہ ذریعہ حرام سے آئی ہے پھر سن لو وہ حلال ہو کر بھی طیب نہیں رہتی، وہ نجس اور ناپاک ہو جاتی۔ اس لیے بھلے حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی دیکھو کہ آئی کس ذریعے سے ہے، حلال ذریعے سے آئی ہے یا حرام ذریعے سے آئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ عرض کی آقا دعا فرمائیں کہ مجھے رب کائنات مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جب دعا مانگوں رب دعا کو قبول کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ کوئی عام صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ صحابی، یعنی جنہیں جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے، وہ آ کر عرض کرتے ہیں آقا دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور نے آپ کو فرمایا اے سعد میں تمہیں دعا دینے کی بجائے تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، جب تک اس نصیحت پر عمل پیرا رہو گے تم مستجاب الدعوات رہو گے۔ آقا وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا سنو، ہمیشہ جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ، کیونکہ جب تک بندہ رزق حلال کھاتا ہے، اے ساتھ سنو اگر یہ چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ، کہ ہمیشہ تمہاری دعائیں قبول کی جاتی رہے، تو سن لو میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں کہ جب بھی کھاؤ تو حلال اور طیب کھاؤ، کیونکہ جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہوتا ہے اللہ 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ تصور کریں، وہ دین، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس پر تو پابندی کریں، مگر بعد جب کھانے اور پینے کی آئے تو پھر یہ تمیز بول جائے کہ حلال ہے یا حرام۔ حضور نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا سعد سنو، جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہو جاتا ہے اللہ اس حرام کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگلا جملہ اس حدیث کا حضور نے فرمایا اور وہ جسم جسے حرام مال سے پالا گیا ہو، وہ گوشت جسے حرام مال سے پالا گیا ہو، وہ گوشت اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج ہم اس خانے وال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، بزرگ، آج یہ جو لعنت حرام کے رزق کی جس کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کمائی حلال ہے یا حرام، ورنہ ایسا نہ ہو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، عبادتیں بھی کرتے رہے، اینڈ ہو پتہ چلے
اس لیے ساری زندگی کی عبادتیں رد کر دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی حدیث فرمایا، جس شخص نے کوئی لباس خریدا جس کی قیمت ہے 10 درہم، کتنے درہم بولیے، اینڈ تک بولیے، کتنے درہم؟ 10 درہم۔ میں جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں یاد کرواؤں گا ابھی۔ 10 درہم۔ حضور نے فرمایا جس نے لباس خریدا جس کی قیمت تھی 10 درہم، اس میں سے 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا۔ 9 حلال کے اور صرف 1، بولیے نا، صرف 1 حرام کا۔ یعنی یہاں حضور نے اصول دیا کہ تمہارے لباس میں 9 حصے حلال کا مال ہو اور اگر 10واں حرام ہو۔ یہ 10 درہم جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں ایک اصول دے دیا کہ لباس میں 9 حصے حلال کے اور 10واں حرام کا۔ تو فرمایا سن لو، والذی نفسی بیدی محمد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، سنو، جس کے لباس میں 1 درہم حرام کا شامل ہو جائے، جب تک وہ اس لباس کو پہن کر عبادت کرتا ہے، رب کائنات اس شخص کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ صرف 10واں حصہ مال حرام تھا اگر لباس کا حصہ، فرمایا عبادت رب قبول نہیں کرتا، عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اب جو اگلی حدیث عرض کرنے لگا ہوں، یہ کلائمیکس ہے میری گفتگو کا۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، آقا علیہ السلام ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمانے لگے، فرمایا ایک شخص ہے جو دور سے سفر کر کے آیا، لمبا سفر کر کے آیا، اشعث اغبر، اتنا طویل سفر تھا اس کا کہ اس کے بالوں پر گرد پڑی ہوئی ہے، اس کے جسم پر گرد اور غبار پڑا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر تھا اس کا۔ حضور نے طویل سفر کا مطلب یہ تھا کہ کوئی دنیا کے آخری کونے سے بھلے آئے، اور آئے کہاں؟ محدثین لکھتے اس سے مراد ہے حج اور عمرہ کرنے کے لیے آیا، یعنی حرم کعبہ میں آیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا وہ شخص جو طویل سفر کر کے آیا، حرم کعبہ میں داخل ہوا، حتیم میں داخل ہوا، میدان عرفات میں داخل ہوا، اور حضور نے الفاظ ارشاد فرمایا، فرمایا جب وہ آیا اور اتنا گڑ گڑا کے دعا مانگنے لگا، یمد یدیہ الی السماء، یعنی جیسے آسمان کی طرف انسان ہاتھ بلند کرتا ہے، یوں دعا مانگنے لگا۔ پہلے لمبا سفر کیا، سفر کی تھکاوٹ، چہرے پر گرد، جسم پر گرد، اتنا لمبا سفر، صحن کعبہ میں کھڑا ہوا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا، حتیم میں کھڑا ہوا، اور پھر گڑ گڑا کے دعا مانگی، ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنے لگا۔ حضور نے فرمایا ادھر وہ دعا مانگ رہا تھا مگر رب اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آقا کیوں؟ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفر کی مشکلات برداشت کر کے آیا ہے، اس نے مال بھی خرچ کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، گھر والوں کو بھی چھوڑا۔ مولا آقا اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس راز سے بھی پردہ اٹھا دے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا لباس حرام کا تھا، اس کی غذا حرام کی تھی، کیونکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مال حرام کی دلدل کے اندر دنسا ہوا تھا۔ اللہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بھی دعا مانگے، رب وہاں بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سہارا تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا، ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں، مولا اپنا گھر دکھا، اپنا گھر دکھا۔ وہ آقا جن کے دین کو اپنا کر حضور کی شفاعت کے حقدار بنے بیٹھے ہیں، وہ آقا، وہ مولا، وہ تاجدار کائنات، وہ حبیب کبریا، آپ فرماتے ہیں
وہ لمبے سفر کو بھی نہیں دیکھتا اللہ رب العزت، اس کے سفر کی تھکان کو بھی نہیں دیکھتا، اس کی دعا کو رد کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے جو کھایا تھا وہ بھی حرام تھا، اس نے جو پیا تھا وہ بھی حرام تھا، اس کا لباس بھی حرام تھا، اس لیے اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کی عبادت اللہ رب العزت رد کر دیتا ہے۔ آج میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خانے والا کی سرزمین پر یہ جو اتنا خوبصورت منظر آپ پیش کر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کی برکتیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں، اور یہ جو میری مائیں، بہنیں، بالخصوص بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ آج ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے اپنی فکر کو ڈیولپ کر کے اٹھیں۔ آج ہم نے یہی خود ساختہ نظریات بنا رکھے ہیں نا کہ بھئی گزارا نہیں ہوتا کیا کریں، بھئی مجبوری ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا، کھانا پڑتا ہے، حرام کی طرف جانا پڑتا ہے، یہی نظریے بنا رکھے ہیں نا۔ آئیے ذرا چلتے ہیں در مصطفیٰ پہ اور حضور سے پوچھتے آقا وہ جو آپ کے مدینہ کے لوگ تھے ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا، وہ کیسے گزارا کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسے ہوتا تھا، وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے مشکات المصابیح کی حدیث، حضور نے فرمایا وہ شخص جسے بھوک لگے اور بھوک کی وجہ سے وہ مال حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، یعنی بھوک لگی اور مال حرام کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، میرے آقا نے فرمایا وہ بہتر ہے زمین سے مٹی کی مٹھی بھرے اور مٹی اپنے منہ میں ڈال لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ لقمہ حرام اپنے منہ میں ڈال لے۔ یعنی حضور نے فرمایا مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال لینا یہ بہتر ہے کہ مال حرام منہ میں ڈالنا۔ آج ہمارے معاشرے سے حلال اور حرام کی تمیز نکل گئی، تمیز ختم ہو گئی، اور حضور نے اس کی بھی خبر دی تھی۔ فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ اب سنیں، مال حرام سے اس کی عبادت قبول بولیے نہیں ہوتی۔ جو پہلی روایت میں نے بیان کی، جو شخص حرام کھاتا ہے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی؟ بولیے نا کتنے دن؟ 40 دن۔ اور جس کے لباس میں 10 درہم کے لباس میں کتنے درہم حرام کے ہو؟ ایک۔ کتنے درہم حرام کے ہو؟ ایک۔ حضور نے فرمایا وہ ایک حرام کا درہم بھی اس کی عبادت کی قبولیت ختم کر دیتا ہے۔ اب اگلی حدیث جو عرض کرنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا آج ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ صدقہ دیں تو بلائیں ٹلتی ہیں، اور یہ حق ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، حضور نے فرمایا جو شخص مال حرام کمائے، حرام کا مال کمائے، حضور نے فرمایا اگر وہ مال حرام سے صدقہ دے اللہ اس شخص کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہم صدقہ دیتے پھرے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، میرا دکھ ٹل جائے، میری آزمائش ختم ہو جائے۔ آقا نے فرمایا لوگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، لوگوں جو مال حرام کما کر اس میں سے صدقہ دیتا پھرتا ہے اللہ کو اس کے صدقے کی ضرورت نہیں، رب اس شخص کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا یہ ایک بات، دوسرا فرمایا اگر وہ اس مال حرام سے خرچ کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے، حضور نے فرمایا اس خرچ کرنے سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا اگر وہ مال حرام دنیا میں چھوڑ کر مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا میں مال حرام چھوڑ کر گیا، اللہ رب العزت اس مال کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے اس کے لیے۔ ہم کیوں لعنتوں کے توق گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیوں لعنتوں کے توق اپنے گلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں
مرکز تحریک منہاج القرآن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کو مبارک ہو، تحریک منہاج القرآن کے دوستوں کو اور تمام فورمز کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنوں اور بیٹیوں کو، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کو، منہاج القرآن یوتھ لیگ کو، منہاج القرآن علماء کونسل کو، کہ آپ کو یہ موقع فراہم کیا. روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، روزہ تو تقوی اختیار کرنے کا نام ہے. تو تقوی کیسے ملے؟ جب تک تقوی پتہ نہ چلے کہ ہوتا کیا ہے. اور بالخصوص یہ جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں آج کے دور میں، جب طرح طرح کی بہانوں کے ساتھ پابندی لگائی کہ بھئی عورت کا کیا کام ہے باہر نکلنا، شاپنگ کے لیے جائے تو جائز ہے، شادیوں میں جائے تو جائز ہے، گاڑیوں میں سفر کرے تو جائز ہے، صرف ایک جگہ پابندی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آ سکتی. یہ جو بڑے بڑے دروازے لگا کر اونچی اونچی دروازے کرتی تھی، امت کی بیٹیوں کو علم اور تربیت سے دور کر دیا گیا تھا. یہ اس صدی میں تحریک منہاج القرآن نے بڑے صغیر میں بالخصوص پاکستان کی قوم پر احسان کیا کہ یہ ماحول آپ کو دیا کہ آج آپ فیملی کی شکل میں بیٹھ کر قرآن مجید کے درس کو سن رہے ہیں. یہ تحریک منہاج القرآن کا، یہ حضور شیخ الاسلام کا احسان ہے ہماری قوم پر اس وقت، ورنہ یہ ماحول نہیں تھا. آج جب آپ آ رہے تھے تو کوئی اپنی بہن اور بیٹی کو لے کے آ رہا تھا، کوئی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آ رہا تھا، کوئی بھائی اپنی بہن کو، کوئی شوہر اپنی بیوی کو، ماں اپنی بیٹی کو لے کے آ رہی تھی. یہ ماحول صرف تحریک نے دیا. آپ فیملی کی شکل میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرا سوال ہے آپ سے، بچے کی درسگاہ باپ کو بنایا ہے؟ بولیے، بچے کی درسگاہ باپ کی گود ہے؟ بولے تو صحیح، باپ کی گود ہے؟ کس کی گود کو بنایا ہے؟ ماں کی گود کو. تو جس گود کو پہلی درسگاہ بنایا ہے، آپ اس درسگاہ میں تربیت داخل نہ کریں، اس درسگاہ میں علم داخل نہ کریں تو ممکن ہے وہ بچے کی تربیت کر لے. ہم تو اس سکول میں بچے کو داخل نہیں کرواتے، پہلے تحقیق کرتے ہیں سکول کا سٹاف ہے صحیح، پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں. اگر سکول کا سٹاف اچھا نہ ہو تو بچے کو سکول میں نہیں بھیجتے، بھلے فیس زیادہ دینا پڑے کسی دوسرے سکول میں بھیجتے ہیں. تو آپ بچے کو اس ماں کی گود میں کیسے داخل کر سکتے ہیں کہ جس کی اپنی تربیت ہی نہ ہوئی ہو، جسے خود علم نہ ہو، وہ کیسے بچے کی تربیت کر سکتی ہے؟ اس لیے یہ زیادہ حق رکھتی ہے بہنیں اور بیٹیاں مردوں سے بھی کہ انہیں علم اور تربیت دی جائے. یہ ماحول دیا تحریک منہاج القرآن نے. اس وقت ملک بھر میں جو آفیشیل ریکارڈڈ ہے 50 سے زائد دروس قرآن ہو رہے ہیں، اور اگر سارے شامل کریں تو 100 سے زیادہ تعداد بنتی ہے، 100 سے زائد. تو یہی منظر اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے. آئیے اب یہ جو میرا اگلا حصہ ہے گفتگو کا، اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دل و دماغ ایک ایک چیز نقش کرتے چلے جائیں. اب در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے ہیں اور حضور کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے گزارا کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان حاضر ہوا. حضور نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے حضرت سلیمان فارسی کو بلا کر فرمایا، سلیمان جاؤ اور جا کر اس مہمان کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤ. سیدنا سلیمان فارسی باہر نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ کے گھروں پر جا کر دستک دے کر پوچھتے ہیں کہ کوئی گھر میں کھانے کے لیے ہے، ایک مہمان آیا ہے حضور کا. ہر گھر سے اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ گھر میں تو پہلے ہی فاقہ ہے. آج ہمارا یہ بہانہ ہے کہ گزارا نہیں ہوتا. وہ جو فاقے کاٹتے تھے پھر بھی گزارا کرتے تھے. ہر گھر سے آواز آئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ ایک در بچتا ہے،
ایک دروازہ ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ دروازہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین مصطفیٰ کی شہزادی لخت جگر مصطفیٰ آپ کے دروازے پر گئے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آج رول ماڈل کسی اور کو نہ بناؤ، حضور کی شہزادی کو بناؤ۔ دستک دی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندر سے آواز آئی، سلیمان گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، مگر میری چادر ہے جو میں اوڑھتی ہوں، وہ چادر لے جاؤ اور بازار میں بیچ کر اس مہمان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ یعنی اس حد تک سخاوت دیکھیں اس گھر کی، سیدہ پاک کے گھر کی۔ حضرت سلیمان فارسی نے وہ چادر مبارک لی، بازار میں گئے بیچنے کے لیے، تو ایک یہودی تاجر تھا شمعون، اس کے پاس لے گئے چادر، اسے جا کر کہتے ہیں یہ چادر خرید لو اور کچھ قیمت دو۔ شمعون نے جب اس چادر کو دیکھا، یہودی تھا، اس نے کہا یہ چادر میرے پاس پہلے بھی 3 بار بک چکی ہے، آج 4تھی بار بکنے آئی ہے، یہ کس کی چادر ہے؟ سیدنا سلیمان فارسی نے جواب دیا، اے شمعون یہ ہمارے آقا کی شہزادی ہے فاطمہ، یہ ان کی چادر ہے۔ شمعون نے جب یہ جملہ سنا اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا محمد عربی، اس کی آل کی شان یہ ہوگی کہ وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرے گے۔ اس نے چادر مبارک کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ کی چادر کی کرامت تھی، کا معجزہ تھا کہ یہودی کو مسلمان کر دیا۔ وہ فاقے کاٹ کر بھی گزارا کرتے تھے، ہم میں سے تو کوئی فاقہ کاٹتا ہی نہیں، شکر ہے اللہ کا، ہر کوئی کھا کے سوتا ہے، پی کے سوتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تربیت اس درجے کی تو اسی لیے سیدہ کائنات کو حضور نے فرمایا فاطمہ مت سمجھنا، آج ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سن لیں، اگر مال حرام بچوں کے پیٹ میں داخل کرتے رہیں گے، آپ لاکھ کوشش کر لیں، جس بچے کے پیٹ میں حرام داخل کرتے ہیں وہ کبھی بڑا ہو کر آپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ اگر یہ چاہتے ہو، یہ چھوٹے معصوم بچے، ان کی طرف دیکھ کر ذرا فیصلہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گوشت جسے مال حرام کھلا کر پالا گیا ہو، جس گوشت کو مال حرام سے پالا گیا ہو، وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا، اس گوشت کا حق ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ ان بچوں کی طرف دیکھ کر ذرا فیصلہ کر لیں، کیا آج ہم چاہتے ہیں کہ انہیں مال حرام سے پالیں تاکہ ان کا گوشت جہنم کا ایندھن بنائے؟ کم کھا لیں مگر حرام کے لقمے کی طرف کبھی ہاتھ نہ بڑھنے دیں۔ یہ جو دلدل لعنت کا توق آج جس دلدل میں پھنسے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ تمیز بھول گئی نا حلال اور حرام کی، تمیز ہی بھول گئی۔ ہم ہیلے بہانوں سے اسے جائز بنا لیتے، کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہو تو حضور سے پوچھتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ حضور نے اپنی شہزادی کو فرمایا نا، سیدہ کائنات کو، کہ فاطمہ مت سمجھنا قیامت کے دن کہ تجھے میری وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا اور پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث سنی ہوگی ہم نے کہ فاطمہ تجھے میری نسبت کی وجہ سے قیامت کے دن ایسا نہ سمجھو کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب لوگ تو اس حدیث کو نیگیٹو لیتے ہیں نا، اور لوگ اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ دیکھو حضور نے تو اپنی بیٹی کو فرمایا کہ تجھے میری نسبت کام نہیں آئے گی، اور تم یہ دعوے کرتے پھرتے ہو کہ حضور ہمیں بخشوا لیں گے۔ لوگ اس حدیث کو نیگیٹو بنا گئے۔ آئیے آج اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے میری وجہ سے مت سمجھو کہ پوچھا نہیں جائے گا، اور ادھر وہی زبان مصطفیٰ، وہی لب مبارک ہلتے ہیں، وہ لب کھلتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اے فاطمہ تو سارے جہان کی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ادھر زبان مصطفیٰ
मुस्तफा से ये निकले फातिमा तुझे मेरी निस्बत काम नहीं आएगी, उधर जुबान मुस्तफा से ये निकले फातिमा तू सरदार है तमाम जनती औरतों की। तो फिर फर्क क्या है आका? उधर भी आपका फरमान, इधर भी आपका फरमान। उधर फरमाते हैं तुझे मेरी निस्बत काम नहीं आएगी, उधर फरमाते हैं तू सरदार है जनती औरतों की। वजह क्या है? इन दोनों हदीसों को जमा करे, एक नतीजा निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है, और वो नतीजा ये निकलता है मेरे आका ने अपनी निस्बत की नफी कर दी कि कल को कोई ये ना कहे कि हुजूर ने अपनी बेटी को सरदारी दे दी जनती औरतों की, अपनी निस्बत की नफी कर दी और उधर सरदारी देकर ये क़यामत तक के लिए बता दिया लोगों मेरी फातिमा ये जो जनती औरतों की सरदार है मत समझो कि मेरी वजह से है, नहीं, मेरी फातिमा का किरदार इतना बुलंद है, उसका हक है कि वो जनती औरतों की सरदार बने। वो मेरी वजह से सरदार नहीं बनी, मेरी निस्बत की वजह से सरदार नहीं बनी। किस वजह से बनी है? बोलिए, बोलिए ना, किस वजह से बनी? किस वजह से? किरदार की वजह से, जो मैंने तरबियत की है, जो मैंने किरदार दिया है। और उधर अपने नवासों को भी सरदारी दी। उन्हें कौन सी सरदारी दी? फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया सुनो मेरा हसन हुसैन ये दो मेरे जो फूल हैं ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उधर बेटी को भी सरदारी, इधर बच्चों को भी सरदारी। यहां भी कोई सोच सकता था कि हुजूर ने बड़े बड़े मनसब अपने घर वालों को ही दे दिए, इसलिए यहां हुजूर ने इसकी भी नफी की। हम सब जानते हैं कि सदका और ज़कात उम्मत के लिए जायज़ है, मगर हुजूर की आल के लिए जायज़, बोलिए, नहीं है। सदका और ज़कात उम्मत के लिए जायज़ है, मगर हुजूर की आल के लिए जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माल की मैल और कुचैल है, माल की मैल और कुचैल है। इसलिए हुजूर ने वो माल जो उम्मत के लिए जायज़ था वो अपनी आल के लिए वो भी हराम कर दिया, क्योंकि वो माल की मैल और कुचैल है। क्योंकि जब बड़ा मनसब देना हो बच्चों को फिर तरबियत आला की जाती है। इमाम बुखारी हदीस दर्ज करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर की बारगाह में खजूरों का एक ढेर आया। क्या आया? बोलिए, खजूरों का ढेर। हुजूर ने खजूरों का ढेर लगाया तकसीम करने के लिए गुरबा में, मसाकीन में। तो अंदर से नन्हे शहजादे इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, खजूरों का ढेर देखा तो आगे बढ़ के एक खजूर पकड़कर मुंह में डाली। एक खजूर, इमाम बुखारी हदीस लेकर आए, एक खजूर पकड़ी मुंह में डाल ली। रावी कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा आपको खजूर पकड़कर मुंह में डालते हुए। आज बच्चों की तरबियत करना तो चाहते हैं, मगर ये नहीं देखते कि हलाल खिला रहे हैं या हराम। खाने वालों, मैं आज आपके दिलों पर दस्तक देने आया हूं। आई एम नॉकिंग योर हार्ट। आपके दिलों पर दस्तक देकर हम अपने ज़मीरों को झंझोड़ कर देखें। किधर जा रहे हैं? अपने बच्चों को किधर लेके जा रहे हैं? नस्लों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आज हमारे मुल्क के ये हालात क्यों हैं? क्योंकि हम भूल ही गए हलाल और हराम की तमीज। तो आज हम पूरी दुनिया में रुसवा हो गए, जलील हो गए, क्योंकि हमने ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने फर्क छोड़ा ही नहीं हलाल और हराम का, और ये लानत का तोप गलों में डाला। आका अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा अपने शहजादे को एक खजूर पकड़ते हुए। हुजूर लपके, रावी कहते हैं हुजूर लपके, यानी जैसे दौड़ना होता है, और लपकते हुए हुजूर ने फरमाया अरमी बिहा, ऐ शहजादे इसको फेंक दे। अमा अलिमता अना ला अकुलु सदका, ऐ शहजादे जल्दी से इस खजूर को निकाल के फेंक। क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाया करते? सदके हम नहीं खाते। आज हम जैसा कोई होता तो हम कहते ना खैर बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा होकर समझ जाएगा। हम में से कोई इतनी सख्ती ना करता। दूसरी हदीस में है कि हुजूर ने आपके मुंह में उंगली डाली और उंगली डाल के खजूर निकाल कर फेंक दी।
کوئی ذرا غور کرے، ہم ہوتے اتنی احتیاط کرتے؟ وہ مال حلال تھا امت کے لیے صدقہ، مگر حضور نے اپنی آل کے لیے وہ بھی حرام کر دیا، کیونکہ وہ مال کی میل اور کچیل ہے، کیونکہ کردار بڑے دینے ہیں۔ حضور جانتے تھے کہ آج ان بچوں کو اعلیٰ کردار دینا ہے، کیونکہ کل ایک وقت آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، میرا حسین ڈٹ جائے گا، تنے تنہا کھڑا ہو جائے گا، اپنے گھر والوں کو کٹوا دے گا، علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سب کچھ لٹا کر بھی کہے گا مولا راضی ہوا حسین سے یا نہیں ہوا، مولا راضی ہوا حسین سے یا نہیں ہوا۔ حضور جانتے تھے حسین پر وہ وقت بھی آنا ہے، اس لیے اجلا کردار دیا، سب کچھ لٹا کر امام علی مقام پھر اپنا سر بھی سجدے میں جھکا کے کہتے مولا اب اپنا سب کچھ دے دیا، سارے پھول تیری بارگاہ میں قربان کر دیے، اب میں بچہ ہوں، میں بھی تیری بارگاہ میں خود کو قربان کرتا ہوں۔ وہ کردار حضور نے دیا اپنے شہزادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اسی لیے پھر انہیں سرداریاں دی، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں ہم کون سا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خدا کی قسم آپ یہ لکھ لیں، اگر آپ حرام اگر زندگی میں داخل نہ ہونے دیں تو کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ اللہ نے رزق دینا ہے، ہر کسی کو دینا ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام وراء الورا، حضور کی امت کے ایک شہزادے، حضور کی آل کے شہزادے، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے نا کہ آپ کے والد گرامی دریا کے کنارے بیٹھے تھے، حضرت ابو صالح دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا، یہ بچپن سے واقعہ سنا ہوگا، ایک سیب تیرتا ہوا آیا، آپ نے وہ سیب پکڑ کر کھا لیا۔ ابھی کھایا ہی تھا کہ ذہن میں خیال آیا کہ اے ابو صالح یہ سیب تیرا تو نہ تھا، یہ تو کسی اور کا تھا۔ اب دیکھیں تقویٰ کس درجے کا ہے، یہ تیرا تو نہ تھا، یہ تو کسی اور کا ہے، تو نے کھا لیا۔ ذہن میں خیال آیا تو ڈر گئے، سوچا اب جاؤں دیکھوں یہ سیب کس کا ہے۔ جس سمت سے سیب تیر کے آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا، سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آگے گئے تو ایک سیبوں کا باغ دیکھا، سمجھے کہ اس باغ کا سیب ہوگا، یہ کنفرم نہ تھا کہ اس باغ کا ہے، یعنی خود سوچا کہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ اندر جا کر پوچھا مالک کون ہے؟ مالک بھی ولی کامل تھے، حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس جا کر عرض کی کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہوں، معاف کر دیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہو سکتا جو اتنی احتیاط کرتا ہے، اتنی احتیاط کرتا ہے، آپ نے آپ کا کردار مزید چیک کرنے کے لیے کہ یہ نوجوان کیسا ہے، آپ نے فرمایا معافی تو مل جائے گی مگر کچھ عرصہ میرے پاس رہنا پڑے گا، میرے باغ کی خدمت کرو، پھر معاف کروں گا، پھر معاف کروں گا۔ آپ نے کہا مجھے شرط قبول ہے، کتنے سال؟ جتنے کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ آپ رکے، خدمت کرتے رہے، جب عرصہ پورا ہوا تو پھر بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اب مجھے معافی مل جائے گی، میں نے جتنا آپ نے کہا خدمت کر دی۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک شرط اور باقی ہے، تب معاف کروں گا۔ وہ شرط کیا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، چل نہیں سکتی، وہ چلتی نہیں، اپاہج ہے، اس سے شادی کرو گے تو پھر معاف کروں گا۔ آپ نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا کہ مجھے معافی مل جائے، معاف کر دے، قبول ہے یہ شرط بھی۔ نکاح ہوا، دیکھا وہ تو تندرست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر گئے، جا کر کہتے ہیں آپ کو کوئی غلطی تو نہیں لگی؟ آپ نے تو کہا تھا وہ اپاہج ہے، تو جس سے جو آپ نے مجھے رخصت کیا ہے جس کے ساتھ وہ تو تندرست ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تندرست ہی تھی، وہ میں نے اپاہج اس لیے کہا، گونگی اس لیے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، اندھی اس لیے کہا وہ غلط نہیں دیکھتی، اسے بہرا اس لیے کہا وہ غلط نہیں سنتی، اس لیے وہ تندرست ہے۔ میں نے تیرے اندر وہ کردار دیکھا، مجھے لگا میری بیٹی کا حقدار تو ہے۔ آج والدین بچیوں کی شادی کرتے ہوئے کبھی اتنی غور و فکر کرتے ہیں
کہ بچے کا کردار کیسا ہے۔ ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ کمائی زیادہ ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، گھر بڑا ہونا چاہیے، یہ دیکھ کر آپ نے شادی کی جب، تو پھر دونوں طرف سے پاک باز ہستیاں جب ملتی ہیں تو بچہ بھی تو دیکھے کون سا پیدا ہوتا ہے۔ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بچہ پیدا ہوا جو پھر ولایت کا امام بنا، جس نے یہ ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ لوگوں، غوث العظم عبد القادر کا یہ قدم کل ولیوں کی گردن پر ہے۔ وہ دو پاک باز ہستیاں جب ملتی ہیں تو غوث العظم پیدا ہوتے ہیں، غوث العظم پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی یہ رزق حلال بڑے منصب دیتا ہے اور حرام سب کچھ چھین لیتا ہے، برکت چھین لیتا ہے، عبادتوں کی قبولیت چھین لیتا ہے، صدقے کی قبولیت چھین لیتا ہے، بچوں کی تربیت چھین لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ ایک جنازے میں شریک تھے، ایک جنازے میں، رستے میں وہ جنازہ رکا، تیز دھوپ تھی، گرمی تھی، جنازہ رکا کسی وجہ سے، تو جتنے لوگ جنازے میں شریک تھے، وہ ایک مکان تھا، اس کی دیوار کا سایہ تھا، سب لوگ سائے میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دھوپ میں کھڑے رہے اکیلے۔ لوگوں نے جا کے درخواست کی، حضور آپ بھی تشریف لائے، سائے میں آ جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سائے میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے حضور، کس لیے نہیں کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ جس گھر کا سایہ، جس شخص کی دیوار کا سایہ ہے، اس شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، یہ میرا مقروض ہے، چونکہ یہ میرا قرض دار ہے، اس لیے میں اس کی دیوار کا سایہ بھی استعمال نہیں کروں گا کہ اس کی دیوار کا سایہ بھی میرے لیے سود بن جائے گا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ سود کیسے بن جائے گا؟ سود کہتے ہیں آپ نے جس کو جتنا قرض دیا ہے، 100 دیا ہے تو لیتے ہوئے بھی 100 ہی لے، اگر 101 لیا تو وہ 1 روپیہ سود بنتا ہے، وہ سود تھا۔ آپ نے یہاں بتایا کہ اس نے میرا قرض دینا ہے، میں اس کی دیوار کا سایہ استعمال نہیں کرتا، حالانکہ شریعت فتویٰ یہ نہیں ہے، وہ سود تھا نہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرا فتویٰ یہ نہیں، تم کرو تو جائز ہے، امت کے لیے جائز ہے، امت کے لیے حلال ہے، کسی قرض دار کی دیوار کا سایہ استعمال کرنا جائز ہے، سود نہیں بنتا، مگر ابو حنیفہ کے لیے سود ہے، کیونکہ ابو حنیفہ کوئی عام ذات نہیں، ابو حنیفہ نے کل کو امام اعظم بننا ہے۔ تو جس نے بڑے منصب پر فائز ہونا ہو وہ احتیاط بڑی کرتا ہے۔ آئیے آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو اتنی احتیاط کرتی ہو، اتنا تقوی رکھتی ہو۔ آج کے دور میں بھی کوئی ہوگی ایسی ہستی کہ نہیں ہوگی؟ آؤ میں آپ کو ایک ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جسے میں جانتا ہوں اور آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں۔ آج بھی ایسی ذات ہے جو اس درجے کی احتیاط کرتی ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ یہ وہی ہستی ہے جس کی چھتری کے نیچے آج ہم بیٹھے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آج بھی وہ ذات ہے جو اتنی احتیاط کرتی ہے۔ یہ آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے 1000 کتابیں لکھ دیں، جس میں سے 600 سے زائد چھپ کر مارکیٹ میں آگے جو بکتی ہیں۔ ان کتابوں کی آمدنی ہر ماہ کروڑوں کی ہے، لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں ہے بچت، ان کی آمدن کروڑوں کی آمدن ہے ہر سال۔ مگر آپ کتاب کھولیں، کوئی کتاب بھی اٹھائیں، آپ کو کتاب کے پہلے صفحے پر یہ ایک لائن لکھی ہوئی نظر آئے گی، کیا؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تمام تصانیف اور تالیف، ان پر آنے والی ساری آمدنی ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔ یعنی اپنے اوپر یہ آمدنی جو جائز تھی، حلال تھی،
یہ حرام نہیں ہے، اگر کوئی کتاب کی آمدنی لے تو جائز ہے، مگر آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ وہ واحد شخص ہے جس کے 10,000 تقریباً خطابات ریکارڈڈ ہیں، جس نے دنیا بھر میں جا کے خطاب کیے۔ وہ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص، وہ یہ ذات دعویٰ کرتی ہے کہ لوگوں میں نے دنیا بھر کے سفر کیے، دنیا بھر میں خطابات کیے، مگر آج تک روئے زمین پر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں خطاب کرنے آئے تھے، اور ہم نے ان کی ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر، کسی بھی نام پر ان کی کچھ خدمت کی تھی، پیسے دیے تھے اور انہوں نے قبول کر کے جیب میں ڈال لیے تھے۔ آج تک 10,000 خطابات کیے، کسی ایک خطاب میں بھی کوئی شخص دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے مجھے پیسے دیے اور میں نے لے لیے، حالانکہ یہ بھی جائز ہے، یہ حرام نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ علماء کو بلائیں اور ان کی خدمت نہ کریں، خدمت کیا کریں، جائز ہے، حلال ہے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے جائز نہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام یہ بتانا چاہتا ہے میں نوکر ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا، ان کا تقویٰ بلند تھا، تو اگر آج بھی کوئی بڑا بننا چاہے تو تقویٰ اسے بھی بلند کرنا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے کے منہ سے کھجور نکالی تھی، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا مرکز میں ایک پروگرام میں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا نواسا بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا شہزادہ، سامنے جو لوگ بیٹھے تھے انہیں بوتلیں تقسیم کی جا رہی تھی، کولڈ ڈرنکس وہ بانٹ رہے تھے، وہ چھوٹے بچے نے دیکھا تو اس نے بھی بوتل مانگ لی کہ مجھے بھی بوتل چاہیے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے پیچھے کھڑے خادم کو بلایا، گارڈ کو بلایا اور فرمایا جاؤ، پیسے دیے، فرمایا باہر دکان سے جا کر بوتل خرید کر لا کر اس کو دو، کیونکہ یہ جو بوتلیں تقسیم ہو رہی ہیں یہ منہاج القرآن کا فنڈ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ کروڑوں اربوں کا فنڈ ہے تحریک کا، میں نے اس میں سے آج تک ایک کپ کبھی چائے کا بھی نہیں پیا۔ اس درجے کا تقویٰ ہو تو پھر خدمت دین ہوتی ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں محبت گر کرتی ہے۔ آئیے آج میں دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو دوست جنہوں نے یہ ساری محنت کی ہے، ان کے دست و بازو بنے، انہیں اکیلا نہ چھوڑے اس خدمت میں، ان کے ساتھ شامل ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ لیں، وہاں سے فارم لیں، اس کو فل کریں، ان کے ساتھ شامل ہونے کہیں ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے، اس کام میں خود کو شریک کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ اور کل آخری نشست ہے، کل آپ کا آخری پروگرام ہے، اس لیے آج بھی بہت خوبصورت منظر ہے، مگر کل اور بڑا منظر کریں، یعنی کل آخری دن ہے، اور کل جس اسکالر نے، جس شخصیت نے خطاب کرنا ہے وہ مجھ سے کئی گنا سینئر، میں تو ناچیز، وہ ہمارے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں اور کمال خطاب کرتے ہیں، محترم علامہ اعجاز احمد ملک صاحب، اور ان کا جو موضوع ہے عقیدہ توحید، بہت ضرورت ہے آج معاشرے کی یہ سمجھنا کہ توحید ہوتی کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، یہ جو شرک ہے ہوتا کیا ہے، یعنی آپ کو سیر حاصل گفتگو عقیدہ توحید پر سننے کو ملے گی، توحید سمجھیں گے، شرک سمجھیں گے، شان رسالت سمجھیں گے۔ تو کل آپ لوگوں نے آج سے بھی بڑی خوبصورت کل گیدرنگ کرنی ہے، کوئی شخص کل اکیلا نہ آئے، اپنی فیملی کو لے کر آئے، جو آج فیملی کے بغیر آیا ہے کل فیملی کو بھی لے کر آئے۔ یہ موقع روز روز نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر درس قرآن سنیں، یہ تحریک نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر یہاں آ کے بٹھائیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں، کل فیملی کے ساتھ آئے، ہر کوئی فیملی کے ساتھ آئے، اور جو بہنیں بیٹیاں اکیلی آئی ہیں آج، اپنی جو آپ کی دوست احباب ہیں ان کو دعوت دیں، آج جا کر یہ پہلے یہ کام کریں، انہیں دعوت دیں کہ کل آخری دن ہے، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، کل سب کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔